أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. صدق اللہ العظیم. سورہ النحل آیت نمبر 35 اور 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وقال الذین اشرکوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، کسی اور کی نظر و نیاز مانتے ہیں، کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں، کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، کسی اور کی بندگی اور غلامی اختیار کرتے ہیں. اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں اپنے سرداروں کے حکم کو مانتے ہیں، اپنے وڈیروں کے حکم کو مانتے ہیں، اپنے حکمرانوں کے حکم کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے علاوہ ہم کس کی عبادت نہ کرتے، اور نہ ہمارے آباء و اجداد کس کی عبادت کرتے، اور ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم اللہ کے حکم سے کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے. كذلك فعل الذين من قبلهم، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی ایسا کیا. هل على الرسل الا البلاغ المبين، نہیں ہے رسولوں پر مگر بڑے کھلے انداز سے پہنچا دینا، اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا جس نے یہ اپنی امت کو کہا ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی غلامی اختیار کرو، ایک اللہ کی اطاعت اختیار کرو، ایک اللہ کے حکم کو مانو، اس کی حاکمیت کو تسلیم کرو، اس کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو ٹھکرا دو. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے جو ہے اجتناب کرو. طاغوت ہر وہ انسان ہے جو اللہ کی سرکشی، اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا ہے، جیسے شیطان نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی. فرعون نے جو ہے اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی، اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں اعلیٰ رب ہوں، اعلیٰ حکمران ہوں. تو وہ حکمرانی کے نشے میں سرشار تھا. وہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میرا آرڈر جو ہے وہ حتمی آرڈر ہے. تو اللہ کے آرڈر کی کوئی اہمیت نہیں. آج بھی اگر کوئی انسان جو ہے اپنے آرڈر کو حتمی سمجھتا ہے اور اللہ کے آرڈر کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ طاغوت ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو جیسے اپنا ابلیس تھا، چاہے وہ انسان کا اپنا نفس کیوں نہ ہو. قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تو ہر امت کے اندر رسول بھیج کر یہ آرڈر دے دیا ہے ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی پرستش کرو. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے انکار کر دو، اجتناب کر دو. فمنہم من ھدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، تو جنہوں نے اپنے رسولوں کی دعوت کو ماننے سے جو ہے مان لیا، ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا اور ہدایت کی طرف آ گئے، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں ہدایت کے راستے پر چلا دیا. اور جنہوں نے رسولوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، حقت علیہ الضلالہ، ان پر گمراہی سبت کر دی. فسیروا فی الارض، بس زمین میں چل پھر کر دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین،
دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ جن امتوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو جھٹلا دیا، جیسے قوم نوح ہے، قوم ہود ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، اللہ نے انہیں کیسے جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا، ان پر ایسے عذاب بھیجے کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک گائیڈ لائن ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، طاغوت کی بندگی سے انکار کر دو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا، اور آخرت میں بھی جو ہے تم فلاح پاؤ گے۔ جنت کے باغوں میں تمہیں عیش و آرام سے داخل کر دیا جائے گا، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، جن میں ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارا دل چاہے گا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اپنی ہی پرستش، اپنی ہی بندگی اور غلامی اور اپنی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔